بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من ليلة هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى صلواته. حضرات، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اس حدیث کو اور اس روایت کو آپ حضرات مستقل سماعت فرما رہے ہیں، اور نبی کریم ان الفاظ میں حسین کا تعارف کروا رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور حسین نجات کا سفینہ ہے۔ جو بھی سفینے پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس سفینے سے دور رہے گا وہ غرق ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ حضرات، یہ الفاظ ہیں رسول کے، اور پہچانوانے کے الگ الگ طریقے اور الفاظ کا استعمال نبی اکرم نے کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حسین کے مرتبے کو، حسین کی منزلت کو اور حسین کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ پہچانو کہ یہ حسین کون، حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے، حسین کا درجہ کیا ہے۔ جو ان کو پہچان لے گا، جو ان کی معرفت رکھ لے گا، وہ خود اس درجے کے اوپر فائز ہو جائے گا کہ جو بعض اوقات میں نے آپ حضرات کو خدمت میں بطور مثال پیش کی۔ ان میں سے ایک دو چیزیں کہ حسین کا مرتبہ اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہے کہ چھٹویں امام نے فرمایا، صلوات بھیجی کہ علی ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جس کی محبت صرف اور صرف یا صاحب تقوی کے دل میں آئے گی یا صاحب ایمان کے دل میں آئے گی۔ یا علی حب کا تقوی والایمان بغض کا کفر ونفاق، یہ حدیث ہے۔ تو محبت کون کرے گا علی سے؟ جو صاحب تقوی ہوگا، جو صاحب ایمان ہوگا۔ دشمنی کون کرے گا؟ جو کافر ہوگا اور منافق ہوگا۔ لیکن وہی امام جو حضرت علی علیہ السلام کے لیے، اپنے جد کے لیے یہ فرما رہے ہیں، وہی امام حسین علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں۔ لیکن حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جو مومن ہے تو اس کے دل میں ان کی محبت ہوگی، غیر مومن ہے تو اس کے دل میں ان کی محبت ہوگی۔ یعنی اب یہاں پر حسین کی محبت ایمان کی پہچان نہیں، انسان کی پہچان، ضروری نہیں کہ صاحب ایمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں دنیا میں آج بہت سی چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے حالات کی بنیاد پر یہ سب تمام چیزیں ہو گئی۔ جیسے ہم اپنا ایک مشن چلا رہے ہیں، ویسے دشمن ہم سے زیادہ تیز چلا رہا ہے اپنے مشن کو۔
یہاں پر الزام مولویوں کو نہ دیجیے کہ یہ مولویوں کی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. مجھے مولویوں کی یہاں کی غلطی اس دور میں آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر مومن مولویوں کی غلطیوں سے اتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس در کے اوپر نہ آئیں، تو پھر جب امامت کا دور تھا تو اس دور میں کیوں دشمن اتنے پیدا ہو رہے تھے؟ کہاں سے پیدا ہو رہے تھے؟ اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوفہ ہی کو دیکھ لیجیے. امام حسین کا آخری زمانہ جب آپ کربلا کی طرف آئے، خط لکھا تھا کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چشم برآں ہیں، ہم پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہیں. موسمی پھل آمادہ یہ خطوط میں لکھے تھے، آپ آئیے ہم آپ کی بیعت کریں گے. امام حسین کوفے تو نہیں آئے لیکن کوفے کی خیریت تو ملی. اور کیا ملی؟ کہ حسین دل آپ کے ساتھ لیکن تلوار آپ کے خلاف ہے. یعنی جب تلوار اٹھے گی تو آپ پر اٹھے گی. یہ کیوں ہو رہا تھا؟ وہاں مولوی کوئی تبلیغ کر رہا تھا، کوئی ایسی ویسی مجلس پڑھ رہا تھا کوفے میں جس کی وجہ سے یہ لوگ منحرف ہو رہے تھے. کیا مسئلہ تھا؟ یہ مولویوں کی وجہ سے نہیں تھا، دشمن خود اپنا کام کر رہا تھا زور طریقے سے. بھائی اس کے پاس پیسہ تھا، پیسے کا زور تھا، تھیلیاں مل رہی تھی، لوگ علی سے دامن بچا رہے تھے. آپ رسول کے دور سے لے کے 11ویں امام تک آپ دیکھ لیجیے یہی تھا. کوئی مولوی تو نہیں تھا اس دور میں. کیا آپ کہیں گے کہ مولویوں کا قصور تھا؟ مولوی اگر ایسی تقریریں نہ کریں، ایسی مجلسیں نہ کریں تو آج دشمن یہاں امام باڑے میں بھر جائے. یہ مولویوں کا قصور نہیں. بھئی ہمارا تو کام ہے کہ حق باتیں آپ حضرات کے خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس طریقے سے پڑھتا بھی ہے تو وہ بھی حق ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. اس لیے کہ بعض تو اس کا الٹا ہی پڑ رہا ہے اس دور میں. صاحب رونے سے کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا صاحب؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا؟ آپ کسی معصوم کی حدیث کو ٹھکرا دیں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں رونے سے کچھ نہیں ہوگا، تو بھائی رونے میں فرق ہے. آپ کون سا رونا سمجھتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن جس رونے کو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حسین کے غم میں روئے گا اس کے گناہ بخشے جائیں گے. ہم اس رونے کی بات کر رہے ہیں. باقی روتا تو انسان پوری زندگی ہے، پھر پوری زندگی انسان روتا، پوری زندگی کٹ جاتی ہے رونے میں. ہم کہتے ہیں وہ رونا اپنی جگہ پر، پروردگار جب رونا ہی ہمارے مقدر میں ہے تو ایسا رونا ہو کہ جو حسین کے غم، اور کوئی رونا نصیب نہ. ایک ایک آنسو ہماری گناہوں کی بخشش کی گارنٹی اور ضمانت ہے. اور اس قسم کی باتیں کہ مثلا رونے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ ٹیسو نہیں بخشوائیں گے اور یہ فلاں نہیں ہوگا، یہ توہین ہے. یہ قول معصوم کی توہین ہے، یہ خود معصوم کی توہین. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ہم نہ مانے الگ مسئلہ. تو بھائی ہمارے باندھے تو نہیں منوائے جا سکتا نا. رسول اکرم کو ڈنڈے تو نہیں چلائے تھے. اگر رسول کاش ڈنڈے چلائے ہوتے تو آج ہم لوگوں کو یہ رونا ہی نہ ہوتا، یہ پرابلم ہی نہ ہوتی کہ جو ہم لوگوں کے زمانے میں. رسول اکرم نے بااختیار ایمان اور اسلام دیا. مرضی ہو تو قبول کرو، نہ مرضی ہو مت قبول کرو. ایمان کا دروازہ کھلا ہے، اسلام کا دروازہ کھلا ہے، اہل بیت کا دروازہ کھلا ہے. رسول اکرم نے یہ کہہ دیا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہے اور ہماری اطاعت. بس رسول اکرم نے کوئی تیسری چیز نہیں چھوڑی. بھائی ایک کو جبرائیل لے کے آئے تھے، باقی کو خود نبی لے کے آئے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ذات ہے کہ ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر ہم روئیں تو اسی رونے کے اوپر ہماری عمر کٹ جائے. یہ کب کی بات ہے؟ رسول کے دور کی بات. دنیا کب قائم ہوئی؟ وہ جب بھی قائم ہوئی، لیکن جو
پہلی فرد اس روئے زمین پر بھیجی گئی تو جناب آدم کو بھیجا گیا، اور جب جناب آدم کو بھیجا گیا تو یہ 5 انوار ان کے حوالے کیے، اور 5 انوار کس شکل میں ان کے حوالے کیے گئے؟ 5 انگلیوں، 5واں نور یعنی امام حسین علیہ السلام کا نور کہاں ودیعت اور امانت کے طور پر رکھا؟ انگوٹھے میں۔ جب بھی جناب آدم اپنا انگوٹھا دیکھتے تھے تو روتے تھے، تو بھائی آپ تو رونے کی مخالفت کر رہے ہیں، وہاں جناب آدم انگوٹھا دیکھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ اے پروردگار، آخر یہ انگوٹھے میں کون سا ایسا نور ہے جو بطور امانت تو نے دیا ہے کہ جب بھی اس انگوٹھے کو دیکھتا ہوں تو آنسو نکل آتے؟ کب کی بات ہے؟ ابو البشر جناب آدم جب اس دنیا میں آئے تھے اس وقت کی بات ہے۔ ابھی تو نہ کربلا ہے، نہ حسین ہے، نہ رسول ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ موسیٰ ہے، کوئی نبی نہیں۔ جناب آدم اس وقت کہے آدم تمہارے اس انگوٹھے میں اس نور کو ہم نے ودیعت کیا ہے پنجتن کی آخری فرد کو، کہ جس سے تمہارے آخری نبی اسی سلوک سے تو آئیں گے سب، آخری نبی کا بیٹا نواسا جس کا نام حسین ہوگا، اس وقت کے افراد کا بدترین انسان اس بہترین انسان کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا۔ ابھی تو واقعہ ہوا بھی نہیں ہے تو جبرائیل نے آ کے بتایا کہ ایسا ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا، اس نور کو خالی دیکھ کے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کبھی کہیں ایسی جگہ بیٹھے ہو، ایسے بزم میں ہو کہ جہاں پر بے ساختہ انسان کو ہنسی آئے، انگوٹھا دیکھ لے تو ہنسی بند ہو جائے۔ کوئی تو خاص بات ہے اس انگوٹھے میں، یہ اسی کا اثر۔ تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہنسنے والا آدمی رونے لگے گا یا ہنسی ختم ہو جائے گی، لیکن انگوٹھے میں نور حسین کو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کے بطور ودیعت سپرد کیا، اور جناب آدم روتے تھے۔ یہ نام ایسا ہے، اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہنے کا کہ صاحب جو حسین کے غم میں روئے گا وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گا۔ نہیں، جانے والے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ ایسے افراد ہوں، اتنے بڑے بڑے گروہ ہوں کہ شاید ان لوگوں نے حسین کا غم ہی نہ سنا ہو۔ مثلا بھائی تو نبیوں کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، جناب آدم کا جو مختصر سا ذکر کیا، اسی طریقے سے جناب تمام آنے والے انبیاء کو بتایا گیا، یہاں تک کہ جب وہ کربلا سے گزرے ہیں، ٹھوکر لگی، خون نکلا، کشتی تھپیڑے کی زد میں آ گئی جناب نوح کی، یہ تمام واقعات جو آپ حضرات سنتے ہیں کہ اسی کربلا کے واقعے، تو سب کو تو اس بات کا علم ہوا نا کہ یہ سرزمین ہے کہ جو آنے والے وقت میں، اب کب وہ وقت آئے گا جناب نوح کو کیا پتا کہ کتنے سال بعد آئے گا یہ وقت، اور اس سرزمین کے اوپر فرزند رسول کو ذبح کیا جائے گا۔ اس وقت یہ اطلاع ہر نبی کو دی جاتی، ٹھوکر لگی، خون نکلا، کون سی ایسی زمین ہے بھائی؟ ہم تو پوری دنیا ٹہل کے گھوم کے چلے آ رہے ہیں، کہیں کے اوپر بھی ٹھوکر نہیں کھایا، یہاں آئے ذرا سا ٹھوکر لگے، خون نکل آیا، کہا یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں رسول کے فرزند کو مبتلا مسائل کیا جائے تو ان کے اوپر ظلم اٹھایا جائے۔ اس چیز کی تو اطلاع سب کو دی جا رہی، اور یہ کہہ رہا ہوں میں کہ ضروری نہیں ہے کہ جنت میں جتنے جائیں گے سب حسین کے غم میں رونے والے ہوں گے، رونے والے جائیں گے، ہاں اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، لیکن جتنے جنت میں جا چکے ہوں گے وہ سب رونے والے ہوں گے کیا؟ ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ رسول اکرم نے بیان کیا ایک گروہ اپنی قبر سے ڈائریکٹ پروردگار عالم ان کو پر عنایت کرے گا اور ان کے قبر دریچے
کھلیں گے اور وہ سیدھے پرواز کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے، سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں کہیں نہیں ملتا کہ جو گروہ جنت میں داخل ہوگا مثلا یہ حسین کے گھر میں رونے والا ہوگا، ایک آنسو نکلے ہوں یا ہزاروں قطار ہو یا ہو کتنے بھی آنسو، نہیں ملتا۔ جنت میں جا کے پرواز کریں گے، جنت میں جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی وہ گھبرا کے پوچھیں تم کہاں سے آ گئے بھائی، کیسے آ گئے؟ کہا تو سیدھے قبر سے آئیں، اور کیسے کی بات ہی نہیں بھائی، اللہ نے پر دی، اگر پر نہ دیا ہو تو ہم کیسے آ پاتے؟ قبر میں پر عنایت کیے، ہم نے پرواز کیا اور سیدھے جنتی آ گئے۔ کہا کیوں محشر سے ہو کے نہیں آئے؟ تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوا، پولیس راز سے نہیں گزرے، جہنم میں وارد ہو کے نہیں آئے؟ کہیے کیا ہو؟ کہا یا جتنے بھی آنے والے آئیں گے ان مراحل سے گزر کے آنا پڑے گا۔ کہا ہم تو نہیں آئے گزر۔ اب آنی بات ہے کہ جو معمولین ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہاں پر وہ ان کو سوال کرنے کا حق ہے کہ بھائی جب آپ ان مراحل سے گزر کے نہیں آئے، محشر سے ہو کے نہیں آئے، آپ سے پوچھا نہیں گیا، کوئی سوال و جواب نہیں کیا گیا، آپ پل سے نہیں گزرے، صراط کا گزر نہیں ہوا، سب کچھ نہیں ہوا، آپ سیدھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قبر سے نکلے ہو اڑ کے پرواز کر کے ہم سیدھے جنت میں آ گئے۔ آپ کون ہیں؟ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ تو جب ان سے فرشتے یہ پوچھیں گے کہ آپ ہیں کون، آپ کی خصوصیت کیا ہے، آپ میں کون سا ایسا کمال تھا جس کی بنیاد کے اوپر آپ سیدھے جنت میں آ گئے، تو یہ بیان کریں۔ تو کوئی بات تو رہی ہوگی، کوئی کمال رہا ہوگا، کوئی ہنر کم رہا ہوگا، کوئی خاص ایسی بات رہی ہوگی، کوئی اچھا عمل رہا ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ نے پر دیا، رسول نے کہا ہے لہذا ہم کو تو ماننا ہی پڑے گا۔ پر دیا اور پرواز کیا اور جنت میں کہ ہم نے زندگی میں 2 کام کیے، اس 2 کام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت کو قبر سے بھیج دیا، ان مراحل سے بچا دیا، جن میں سے ایک کام تو یہ تھا کہ ہم نے تنہائی میں کبھی گناہ نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی بات۔ 99% لوگ پوشیدہ ہی ہو کے گناہ کرتے، لیکن آج تو پرسنٹیج کم ہو جائے گی، اس لیے یورپ وغیرہ میں چلے جائے گی تو دنیا بدلی ہوگی۔ اب تو انڈیا بھی اسی رنگ میں رنگ گیا ہے، بعض اسٹیٹ میں اور بعض شہروں میں چلے جائیے تو چیزیں مل جائیں گی، لہٰذا پرسنٹیج گھٹانا پڑے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کو ہم آپ شریف سمجھتے ہیں، جو خدا سے خوف کا اظہار کرتا ہے، اگر گناہ کرنے کی بات آتی تو تنہائی میں کرے گا کہ کوئی نہ دیکھے، لیکن اگر دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی نہ دیکھے تو یہ بھی آنا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بھائی جیسے آدھا میں حاضری میں موجود نہ ہو انسان CCTV کیمرہ لگوا دے تو یہ کیوں لگوایا جاتا ہے کہ بھائی ہماری نظر سے اگر بچ جائے تو اس کی نظر سے نہ بچے، لیکن خفیہ جگہ کے اوپر 4 دیواری کے اندر چھت کے نیچے تو CCTV کیمرہ بھی نہیں لگا ہوتا ایسے عمل کے لیے کہ مثلا تو CCTV کیمرہ نہ لگا ہو، انسان کی نگاہیں وہاں تک نہ پہنچ سکتی ہو، لیکن جس نے خلق کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی CCTV کیمرہ کی ضرورت ہے نہیں، کسی دنیاوی وسائل کی ضرورت نہیں، کسی مشینری کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے وہ دیکھے، تو وہ دیکھ رہا ہے۔ کہ ہم نے یہی کام کیا کہ ہم نے پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر لوگوں سے بچ کے تنہائی میں ہم نے گناہ نہیں کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پروردگار عالم نے ہم کو جو کچھ دیا، ہماری قسمت میں جو کچھ لکھا، ہم اس قسمت پر دیے ہوئے خدا کے ہر چیز کے اوپر ہم راضی برضا رہے،
ہم نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی کہ تم نے کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا، کیوں مثلا ابھی کل جو میں نے تذکرہ کیا تھا فلاں کو ایسا فلاں کچھ طریقے سے دیتا ہے ہم کو نہیں دیتا، اس کو یہ دے رکھا ہے ہم کو نہیں دیا۔ اب دے رکھا ہوگا، ہم کو جو دیا اسی کے اوپر خوش ہے، ہمیں دوسرے سے کیا لینا دینا کہ ان کو دیا ہم کو نہیں دیا۔ لہذا میری قسمت میں اللہ نے جو کچھ دیا ہم اس کے اوپر راضی برضا رہے، ہم نے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ تو دو مہم ترین چیز جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قبر سے ڈائریکٹ پرواز کر کے جنت میں چلے جائیں، تنہائی میں گناہ نہیں کیا اور اللہ کے رضایت پر یہ راضی رہے، جو اللہ نے دیا اس کے اوپر یہ راضی رہے۔ یہ معمولی چیز نہیں جس کے اوپر کم سے کم ہم اپنے کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب زندگی بھر شاید یہ عمل نہ کر پائیں، اس لیے یہی رہتا ہے کہ اللہ نے آج اتنا دیا ہے کل اور دے دے اور دے دے۔ بھائی اللہ جتنا بھی دے گا، انسان کی فطرت ہے کم لگنا، کم لگنا، کہ مثلا جو کچھ دیا کم لگ رہا ہے، جو کچھ دیا کم لگ رہا ہے۔ کبھی تو منہ سے نکل جائے کہ اللہ تیرا شکر، جو کچھ تو نے دیا وہ میرے لیے بس ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ صاحب جنت میں چلے گئے، قبر سے نکلے، اللہ نے قوت پرواز دیا اور وہ جنت کے اندر پہنچ گئے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ایسے افراد بھی حسین کو روئے ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں روایت میں نہیں ہے کہ مطلب ان دو خصوصیت اور صفت کے ساتھ میں یہ بھی تھا کہ حسین پر روتے تھے۔ سب جائیں گے اور ہر انسان کے جانے کی خصوصیات الگ الگ ہوں گے، کمالات الگ الگ ہوں گے۔ یہ تو روایت میں یہ ہے کہ جو حسین کے غم میں روئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک جانے والا گروہ وہ حسین کے غم میں رونے والا ہو، اس میں کون سی تعجب کی بات؟ اس طریقے سے جانے کتنے ہوں جن کی الگ الگ خصوصیات ہوں، لیکن یہ کہیں نہیں ملا کہ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا جنت میں جائے گا، اس کے لیے کہیں پر بھی نہیں۔ جو دشمنی رکھے گا اہل بیت سے وہ جنت میں نہیں۔ ایک سلوات بھیجیں اور میں نے کل یہ بات اور کل ایک بات کہی کہ معرفت کے سلسلے میں پروردگار ہم کو تھوڑی سی معرفت عنایت کر دے، کم سے کم اتنی، خاص کر کے ہمارے اور آپ کے جو آخری ماہ پردہ غیب میں ہیں ان کے سلسلے میں سبھی امام کی معرفت ہو، لیکن خاص کر کے میں نے ان کا نام اس لیے لیا ہے کہ بھائی کہ امام حاضر ہے، زندہ امام ہے تو پردہ غیب میں ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ بہرحال ہم ان کو بھی یاد کریں، اور اگر معرفت ہو جاتی ہے تو پھر واقعی پھر انسان کے کمال کی بات نہ پوچھیں، یہ کہنے کی بات نہیں۔ یہ جو آغا سیستانی اس وقت موجود ہے، ہمارے شیعوں کے جو مرجع ہے آیت اللہ ہے، ان کے والد محترم ایک مرتبہ 8ویں امام کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جب 8ویں امام کی زیارت کے لیے آئے تھے تو دل میں یہ ہوا کہ کاش یہاں پر ہمارے آخری امام سے بھی ملاقات ہو جائے، تو کیا کہیں۔ ایک مسجد میں مغربین کی نماز ادا کر رہے تھے اور یہ جذبہ تھا، دل و دماغ میں بات گونج رہی تھی کہ کاش کسی جگہ کے اوپر جہاں نماز ادا کر رہے ہیں جب یہی ملاقات ہو جائے تو پھر اس سے بہتر نہیں۔ حالانکہ جگہ بہت سی بیان کی گئی ہے کہ جہاں جہاں پر ملاقات ہونے کا امکان ہے، امکان ضروری نہیں، امکان، اور ویسے تو امام زمانہ جس سے ملاقات کرنا چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کر سکتے، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، اگر وہ چاہیں۔ ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم لوگ جب چاہیں گے تو صاحب فلاں دعا پڑھ لیجئے،
وہ 40 دن کا چلہ کھینچ لیجئے، فلاں مسجد چلیے، وہ چاہے قم میں ہو مسجد جمکران یا عراق میں مسجد سہلا اور اس قسم کی جو مساجد یا جو جگہ مشہور ہے کہ جہاں امام سے ملاقات ہوتی ہے. میں نے کہا وہ جگہ جہاں امکان ہی امام زمانہ سے ملاقات کرتی ہے، لیکن بہترین طریقہ امام زمانہ سے اگر ملاقات کرنا ہے تو ہم اپنے کو اتنا سنوار لیں کہ ہم تمنا نہ کریں ملاقات کی، امام خود آ جائیں ملاقات کے لیے. ایک سلوات تو مسجد میں مغربین کی نماز ادا کر رہے ہیں، کاشی مسجد میں یہی وسط نماز میں نماز کے بعد ملاقات ہو جاتی، کیا بہتر ہوتا. سب نماز ختم ہو گئی، اسی قبلہ رخ کو ایک روشنی میں ڈال دیکھا بہت زیادہ روشن، یہ مسجد سے جلدی سے نکلے اور اسی روشنی کی طرف چلے. تو کوئی خبر ہے، آثار ہیں کچھ، یہ اس روشنی کی طرف بڑھتے چلے گئے. پہلے لگ رہا تھا کہ بہت ہی قریب میں یہ نور ہے، یہ روشن، لیکن چلتے چلتے پتہ لگا کہ اچھا خاصا فاصلہ ہے. جب کافی آگے پہنچے تو دیکھا کہ یہ روشنی ایک گھر سے نمودار ہے، ایک گھر سے. جب اس گھر کے قریب پہ پہنچے دروازے تو دیکھا اس گھر سے نور تو ساتے اپنی جگہ کے اوپر، نور بلند ہے، لوگوں کی آمد و رفت، لوگ آ جا. دروازے کے اوپر ان کے پوچھا کیا بات ہے، کیا خبر ہو؟ کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا اس وقت، اسی لیے لوگ آ جا رہے ہیں، رشتے دار، جاننے والے، عزیزدار. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم بھی تعزیت کے لیے اندر چلیں، چاہے جاننے والا یا ہو یا نہ ہو، چونکہ دروازے تک آ گئے ہیں لوگوں کی آمد و رفت، تو ہم بھی چلے. یہ بھی ڈرانا گھر کے اندر جیسے دروازے سے انٹری کی، داخلہ لیا، اور صحن ہے اور صحن کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور وہاں جنازہ رکھا ہوا ہے. اسی کمرے میں یہ بھی کہ رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں اس کے، ان کا کوئی جاننے والا نہیں. یہ وہاں بیٹھ گئے، ایک شخص انہیں کے سامنے بیٹھا ہوا کہ جس کو نور ساتھ، کسی کو خبر نہیں، کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ نور انہیں کو نظر آ رہا تھا. جیسے سب کی آمد و رفت تھی اور یہ پہنچ گئے تھے سیستانی صاحب کے والد بزرگوار، اسی طریقے سے وہ بھی آ گئے تھے. کسی کو کیا پتا کہ کون ہے، ایسے ٹائم پہ ہر آدمی یہ سوچتا بھائی ان کے جاننے والے ہوں گے، ان کے جاننے والے ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، خاندان کے. نکاحیں 2-4 ہوئی، اشارہ کیا کہ دیکھ رہے ہو، گفتگو کی، کیا پتا ہے کس کی میت؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، میں تو نور دیکھ کے، روشنی دیکھ کے آ گئی. یہاں پتہ لگا کہ کسی کا انتقال ہو گیا. کہ اس گھر کی ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اور جس کام کے لیے تم آئے ہو اسی کام کے لیے میں تم سے پہلے آیا. کسی اور کو خبر نہیں دے کہ گھر والوں کو کیا معلوم کون آیا کون چلا گیا، کس کی آمد ہوئی، کس کا نور تھا. نور دیکھا ہوتا انہوں نے تو شاید فیصلہ کرتے کس کا نور تھا. لیکن میں نے کہا کہ امام جس سے چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کہیں پر بھی ملاقات کر لے، کسی کو کیا پتا جی. امام نے چاہا کہ صرف ان کو ہم دکھائی دیں تو اسی کو دکھائی دیں. کیا پتا ہے یہ ایک عورت کا جنازہ، میں کیوں آیا؟ کہ میں اس لیے آیا کہ 7 سال سے اس عورت نے گھر کے باہر قدم نہیں نکالا. 7 سال سے ایک عورت 7 سال سے گھر سے نہ نکلے، یہ بڑے تعجب کی بات ہے. بہت سے شوقا کہ جس گھر کی عورتیں نہیں نکلتی، لیکن کبھی تو نکلتی ہوں بھائی، اپنے طریقے سے نکلتی ہوں، اس سلیقے سے نکلتی ہوں گی، حجاب میں نکلتی ہوں گی، پردے میں نکلتی ہوں گی. لیکن یہ 7 سال سے باہر نہیں نکلی. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت وقت کا اعلان ہوا تھا کہ اگر کوئی عورت پردے میں نکلے گی تو اس کا پردہ چھین لیا جائے گا سر پر سے.
غیرت اور شرم کی وجہ سے یہ عورت نہیں نکلی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پردہ کر کے نکلے، حجاب میں نکلے، ہمارا حجاب سڑک کے اوپر چھین لیا جائے، ہمیں بے پردہ کر دیا جائے۔ ذرا سوچے 7 سال سے گھر سے نہیں نکلی، لہذا میں آیا ہوں اس کے جنازے میں۔ جس کے جنازے میں امام شریف ہو جائے اس کے لیے کیا کہنا ہے صاحب کہ وہ کس مرتبے کا حامل تھا، اس کا کیا ہوگا؟ دنیا والے سوچتے رہے کیا ہوگا۔ امام نے اس عورت کے حوالے سے انہیں خطاب کیا کہ دیکھو اگر ہماری ملاقات کرنا چاہتے ہو تو نہ چلے کی ضرورت ہے نہ دعا کی ضرورت ہے، اپنا عمل اس لائق بناؤ کہ ہم خود تمہاری ملاقات کے لیے آ جائیں گے۔ ایک سوال بھیجیے محمد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ واقعہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے چلہ کھینچا، دعائیں پڑھی، امام سے ملاقات ہو نہیں ہوئی، تو ضروری تو نہیں ہے کہ چلے سے امام کی ملاقات ہو جائے۔ اور امام جس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کس حیثیت کا ہے، وہ کردار کو دیکھ کے جاتا ہے، شکل و صورت اور حیثیت دیکھ کے نہیں جاتا ہے۔ ایک اور سوال دیکھیں، پروردگار عالم ہمیں اس لائق بنا، ہمارے ایسے عمل ہوں کہ ہماری ملاقات امام سے ہو جائے، دیدار ہو جائے، ارے کم سے کم اس کے انصار میں، سپاہیوں میں شمار ہو جائے گا، تو ہماری سرخرو زندگی کو سرخرو بنانے کے لیے یہی کافی ہوگا ہمارے یہاں۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں یہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ، آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، میں صرف اشارہ کروں گا۔ وہ انار والا واقعہ تو سنا ہی ہوگا نا۔ دشمنوں کی ہمیشہ کثرت رہی، چاہنے والوں کی اور دوستوں کی ہمیشہ قلت رہی۔ یمن کا جو حاکم تھا وہ دشمن اہل بیت تھا، اس کا وزیر اس سے زیادہ سخت تھا، اس کے گھر میں انار کا پیڑ تھا، اس نے کچھ سانچے بنوائے لکڑی کی، اس میں چند نام لکھ دیے سانچے میں۔ جب انار چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو سانچا چڑھا دیا اس نے، جب انار بڑے ہو جاتے تھے تو سانچا میں جو کچھ لکھا ہوتا تھا وہ اس انار کے اوپر گندا ہو جاتا تھا، چھپ جاتا تھا۔ جب انار بڑے ہو گئے، جو کچھ سانچے میں تھا اس کے اوپر گندا ہو گیا، سانچے کھول لیے، دیکھا باقاعدہ نام اترے ہوئے ہیں، ان انار کو لیا اور لے کے حاکم کے پاس آیا کہ صاحب یہ دیکھیے ہمارے مذہب کے حقانیت کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل، اور اگر کوئی اپنے فرقے کی حقانیت ثابت کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی کوئی معجزہ لے آئے، ایسے ہی کوئی معجزہ لے آئے، اور یا کم سے کم اگر معجزہ نہیں لاتا تو ہمارے معجزے کو کاٹے، باطل ثابت کرے، تو ہم مان لیں گے کہ اس کا مذہب، اس کا دھرم، اس کا فرقہ حق ہے۔ اب صاحب بلایا گیا، شیعہ سناشری کے جو افراد تھے علماء کو بلایا گیا، کہا بھئی یہ ہے پھل، اس پہ نام، ایسا معجزہ آپ بھی اگر اپنے مذہب کے حقانیت پر لا سکتے ہو تو آپ لائیے، یا تو ہمارے اس کو باطل کریے، دونوں صورت میں ہم مان لیں گے کہ آپ کا مذہب حق ہے۔ صاحب ان لوگوں نے مہلت لی، وقت لیا کہ کم سے کم آپ ہم کو 10-12 دن کا وقت دیجیے، کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے وقت دے دیا، مہلت دے دی۔
اب یہ گئے صاحب آپس میں رائے مشورہ کیا کہ بھئی یہ تو بڑا سخت مسئلہ آ گیا، ہم اس کو ثابت کریں یا ان کے معجزوں کو باطل کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر ہم سب کو انہی کے مذہب پہ جانا پڑے گا۔ اس نے کہا پھر آپ کو ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ اتنا سخت مرحلہ، کیا کیا جائے؟ کہا کچھ نہیں، اب تو سیدھی سی بات ہے بھائی، ہمارے بس کی ہے نہیں، اب تو جس کا مذہب ہے، جو اس کا محافظ ہے، اب اسی کو پکارا جائے، اسی سے لو لگایا جائے، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب کیا کر سکتے؟ کہنے کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے؟ کہا اس کے لیے طریقہ کار یہ اپنایا جائے کہ یہ جتنے افراد ہم وہاں گئے تھے، ان میں سے کم 10 لوگوں کو چنا جائے، اور ہر دن ہر شب میں ایک آدمی صحرا میں جائے اور امام سے ملاقات کرے، داد و فریاد کرے، ان سے ملاقات ہو تو ان سے یہ داستان رکھیں کہ بھائی یا تو ہم بھی سنی ہو جائیں، انہی کے مذہب پہ ہو جائیں، یا تو آپ بتا دیجئے کہ اس کا حل کیا ہے، تاکہ ہمارا مذہب آپ کا مذہب بچ جائے۔ ہمارا کون سا مذہب ہے؟ ہم تو آپ کے مذہب کے اوپر۔ اب ساتھ طے ہو گیا، 10 آدمی فکس ہو گئے کہ کون جائے گا، بالترتیب سیریل وائز ہر رات کو ایک آدمی جاتا تھا، صحرا میں گریہوزاری کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، پکارتا تھا، فریاد کرتا تھا، نہ صاحب اب ملاقات ہو رہی ہے، نہ تب ملاقات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ 9 دن گزر گئے، یعنی 9 لوگوں کا ٹیسٹ ہو چکا، اب صرف ایک آدمی بچا۔ بتائیے 9 کے دل پہ کیا گزر رہی ہو؟ 9 تو ایسے ہی چلے آئے بیکار، اب یہ کیا کر لیں گے؟ صاحب جب 10ویں آدمی کو آخری رات جب وہ بیچارہ صحرا میں گیا، رویا، چلایا، گڑگڑایا، فریاد، استغاثہ، دعائیں، عبادت، سب کام کر لیا، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جوان عربی لباس میں سامنے کھڑا ہو، کیا ہے؟ ارے کہا کہ آپ جائیے، جس سے ہمیں کام ہے وہ جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہنے کچھ تو آخر جو تمہاری پریشانی ہو وہ تم ہم سے تو بتاؤ، ہو سکتا ہے ہم ہی حل کر دیں، اس کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم کہو، تم اپنی پریشانی بیان کرو، ہو سکتا ہے ہم حل کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری پریشانی سب سے بڑی یہ بادشاہ ہے، یہ حاکم ہے، اس کے یہاں چند پھل رکھے ہوئے، انار رکھے ہوئے، اس کے اوپر چند نام کندہ ہے، کہتا ہے یا تو تم بھی اپنے مذہب کی حقانیت کی کوئی دلیل پیش کرو یا اس کو کاٹو، ورنہ ہمارے نظریے کے اوپر آ جاؤ۔ کہنے کا طریقہ ہم بتا دیتے ہیں، جاؤ اس مسئلے کو حل کر لیں۔ سوچا کہہ رہے ہم کو تو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کسی نے حل کر دیا۔ کہا کیسے کرنا ہے؟ کہا جو اس کا وزیر ہے جس نے یہ کام کیا، بادشاہ سے کہو کہ ہم اس کے گھر میں جائیں، بادشاہ کے آدمی سپاہیوں کے ساتھ تم ہو، تمہارے ساتھ جو افراد ہو وہ سب مل کے جاؤ، لیکن وزیر کو اکیلے نہ جانے دیں، فلاں جگہ پہ موقع بنا ہوا ہے، اس پہ صندوقچہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر لکڑیوں کی بنی ہوئی ڈائی رکھی ہوئی، سانچا، اس کو نکال کے لے آؤ، بادشاہ کے سامنے رکھ دو، کہو یہ ہے معجزہ تمہارا۔ خوش ہو گئے، کہا اب یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون کہ جس مسئلے کو اتنی آسانی سے، کہا جسے 10 دن سے بلا رہے تھے میں وہی ہوں، جسے تم 10 دن سے بلا رہے تھے میں وہی ہوں۔ ارے تم نے مہلت کیوں لی؟ اگر یقین تھا تو دربار میں بلاتے، میں وہیں آ جاتا۔ سلوات بھیجیے محمد والے۔ تو پتہ یہ لگا کہ 10 دن سے آدمی جا رہے تھے، جو یقین اور معرفت ہونا چاہیے ویسے وہی بلاتے ہیں، وہاں سب وہاں پہنچے، سپاہی، وزیر، ادھر سے کچھ آدمی، اسی بتائے ہوئے پتے پر وہ کھا، وہ صندوق لایا گیا، حاکم کے سامنے کھولا گیا، اور اس میں دیکھا کہ چند سانچے رکھے ہوئے ہیں، وہی نام جو انار پہ کندہ ہے، ابھرے ہوئے ہیں، وہی وہ سانچے ہیں۔ کہا یہ ہے آپ کے مذہب کی حقانیت۔ تو
تو ایسا نہیں کہ امام زمانہ ملتے نہیں ہیں یا مدد نہیں کرتے. آج اتنی اقلیت میں ہونے کے باوجود اگر ہم آپ زندہ ہیں تو کم سے کم کچھ % تو یقین کرنا پڑے گا کہ پیچھے سے کسی کا ہاتھ. ایک سلام بھیجیے محمد کسی کی پشت پناہی ہے. ہاں انسان یقین نہ کرے ارے کوئی نہیں ہے، پیدا ہوں گے پھر ظہور کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کیسے بھی مانیے لیکن یہ تو مانتے ہی ہیں کہ آئے گا آنے والا ایک دن جس کی صورتحال یہ ہوگی کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اسی طریقے سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہے. تو کوئی تو ہے، یہ سب مانتے ہیں. ہاں ایک آئے گا. تو ہمیں اتنا بھروسہ، اتنی معرفت، اتنا یقین اپنے امام کے سلسلے میں رکھنا چاہیے. اور ہم اگر اس سے ملنا چاہتے ہیں تو بہرحال ہمیں اپنے اندر سدھار لانا پڑے، ہمیں اپنے بچوں کی ویسی تربیت کرنا پڑے تاکہ ہمارے بچے جب ایسی تربیت پائیں گے تو سماج میں ویسے زندگی بسر کریں گے کہ جس کے لیے اسلام چاہتا ہے کہ ایسے کوئی انسان زندگی بسر. بس میں نے سہمت تمام کر دی. آپ حضرات جس اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں اس اسلام کے بچانے والے بہت سے آئے اور انہی کے بچانے سے اسلام بچا. ہمارے آپ کی وجہ سے اسلام نہیں بچا. ہماری آپ کی کیا مثال؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی قربان کر دی اسلام کے اوپر ان کی وجہ سے اسلام بچا. ان میں سے ایک ذات اور انہی سے بس سلسلے وار آگے بڑھا کے اسے تمام کر. امام حسن علیہ السلام آپ نے بھی بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، بہت بہت بڑے بڑے مظالم، زندگی کیا مرنے کے بعد بھی یہ ظلم برداشت کیا. اور یہ ظلم اٹھانے والے کون تھے یہ بار بار کہنا پڑے گا اور کہتے رہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے یہ کام کیا. اس سلسلے میں کبھی زبان نہیں رکے گی. نہ یہودیوں نے کیا ہے، نہ عیسائیوں نے کیا ہے، نہ ہندوؤں نے کیا ہے، نہ کسی اور مذہب والوں نے. اگر یہ مظالم اہل بیت پر ایک ایک فرد کے اوپر، یہاں تک امام حسن علیہ السلام کا جو دور تھا اس پر بھی کلمہ ہی پڑھنے والوں نے اس ظلم کیا. ایک مرتبہ معاویہ مدینے آتا ہے اور یہ اسی کام کے لیے آتا ہے تاکہ اپنے بیٹے کے لیے میدان ہموار کرے، ان کی بیعت کے لیے. جو رؤساء مدینے کے جو بزرگ خاص کر کے مد نظر اہل بیت ہوتے تھے اس زمانے میں امام حسن علیہ السلام، کہ کیسے ان سے بیعت دیا جائے. تو بہرحال جب یہ آیا اعلان کیا کہ جو معاویہ کی ملاقات کے لیے آئے گا اس کو حسب حیثیت انعامات دیے جائیں، پیسے دیے جائیں. سب لوگ آتے رہے، انعام دیا جاتا رہا، رقم دی جاتی رہی، پیسے ملتے رہے، رجسٹر میں نام درج ہوتا رہا، لوگ جاتے رہے. ایک دن امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے اور شاید وہ معاویہ کا مدینے کا آخری دن تھا. جیسے ہی نظر امام حسن علیہ السلام پر پڑی تو یہ کمبخت کہتا ہے کہ اچھا آپ آخری دن اس لیے آئے ہوں گے کہ معاویہ کی دولت ختم ہو گئی ہوگی بانٹ کے، لہذا جب ہمارے پہنچنے پہ کہیں گے کہ آج تو کچھ ہے ہی نہیں، لہذا معاویہ کو شرمندہ کرنے کا موقع مل جائے، اس لیے آپ آخر میں آئے. امام حسن علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر معاویہ نے یہ کہنے کے بعد خزانچی کو آواز دی، کہا ذرا رجسٹر میں دیکھو ابھی تک جس دن سے ہم نے بانٹنا شروع کیا ہے اب تک کتنے لوگوں کو کتنا بانٹا گیا. صاحب اس نے رجسٹر نکالا، ایک ایک حساب کیا، مثلا 50,000 درہم یا دینار جو بانٹا وہ 50,000 ہے، بطور مثال میں عرض کر رہا ہوں. کہا اچھا 50,000 سب کو دیا گیا، 50,000 صرف حسن کو دے دیا.
معاویہ کا اعلان ہو گیا اور 50,000 درہم، پھر کہہ دوں پھر رقم لکھی نہیں ہے، میں بطور مثال میں آپ کو کہا 50,000 ان کو دیا جائے صاحب۔ 50,000 کو زمانے میں نوٹ تو ہوتی نہیں تھی، سب سکے ہوتے تھے، پوٹلیوں میں اور گٹھری میں باندھے جاتے تھے صاحب۔ گٹھری باندھ دی گئی، جب امام حسن علیہ السلام کا چلنے کا وقت آیا، نوکر کو اشارہ کیا کہ گٹھری لے کے ساتھ میں پہنچانے کے صاحب۔ ایسے بھی زمانے میں اور ایسے دربار میں ایسے لوگوں کے یہاں ایسے بھی ہوتے تھے کہ وہ پہچانتے تھے کہ امامت کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ جب امام چلنے کے لیے اٹھے اور دروازے کے قریب پہنچے، ایک نوکر اٹھا، اس نے امام کی جوتی کو سیدھا کر دیا۔ جیسے امام کی جوتی سیدھا کی، اس نوکر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ درہم و دینار کی گٹھری اس نوکر کو دے دی جائے۔ معاویہ نے جب یہ گٹھری باندھی تھی، کہا حسن تم بھی کیا یاد کرو گے کہ معاویہ ہندا کا لال ایسا ہے کہ جو اتنا اتنا لوگوں کو دے دیتا ہے۔ جب نوکر نے جوتی سیدھی کی، نوکر کو اشارہ کیا ساری رقم اس کو دے دی جائے، پھر معاویہ کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تو ہندا کا لال ہے تو حسن فاطمہ کا لال ہے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد۔ یہ سمجھتا ہے میں فاطمہ کا لال ہوں، اتنا تو میں جوتی سیدھی کرنے والوں کو دے دیا کرتا ہوں کہ معاویہ کو اوقات پر چلوا۔ لیکن اس کے باوجود، یہ مراتب ظاہر کرنے کے باوجود بھی امام حسن پہ ظلم کے اعتبار سے کوئی کٹوتی نہیں کی گئی۔ سب سے بڑا ظلم ایک انسان کے لیے یہی ہے کہ اس کے گھر میں رہنے والی عورت اسے زہر دے۔ جس کے اوپر انسان بھروسہ کرے، تکیہ کرے، پوری زندگی اس کے اوپر ڈال دے بھروسے کے اعتبار سے، اور پھر وہی اگر دغا دے جائے تو سوچئے کہ ایسے لوگوں کے ہاں گھروں میں کیسے لوگ رہتے ہیں۔ اور بات یہی کے اوپر نہیں، زہر کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو جنازہ بھی آپ سنتے ہیں امام حسن کے مسائل میں۔ ایک عورت اور بھی تھی اس گھر میں کہ جس نے جنازے پہ تیر باران کر رہا، تیروں کی بارش ہوئی۔ یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلا تو دوبارہ واپس آ گیا امام حسن علیہ السلام۔ پھر کفن پہنایا گیا اور پھر دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا، اور امام حسین نے کہا نہیں، کوئی مزاحمت کسی کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت البقیع میں دفن کر۔ لیکن جب آخری وقت تھا، بس احمد تمام کر دی، جب آخری وقت تھا تو امام نے ایک تعویذ لکھا، ایک تحریر لکھی، اور تحریر امام حسن کے بطور وصیت بھی، یعنی سامنے امام حسن کے جناب قاسم موجود، بیٹا یہ تعویذ جو تمہارے بازو پہ باندھی جا رہی ہے، یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب ہم نہ ہوں، تمہارا بابا نہ ہوگا اور میرا بھائی دشمنوں کے درمیان میں پھر چکا ہوگا اور قربانی دینے کا وقت ہوگا، تو بیٹا ایسے وقت میں دریغ نہ کرنا، اپنی جان چچا کے اوپر قربان کر۔ وہ تعویذ امام حسن علیہ السلام کا۔ کربلا میں جب یہ قافلہ آیا تھا اور عاشور کے دن جب لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کرنا شروع کی، تو اس تسلسل کو دیکھتے ہوئے جناب قاسم بھی اپنے چچا کی خدمت میں آئے، چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تم تو ہمارے بھائی کی نشانی ہو، تم شکل و صورت میں میرے بھائی سے ملتے جلتے ہو، جب میں کبھی بھائی کا دیدار کرنا چاہتا تھا تو تمہارے چہرے پہ نظر کر لیتا تھا، ہم تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو۔ ہاں بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب قاسم نے چچا کی یہ باتیں سن کے غمگین ہوئے، رونے لگے، پشت خیمہ جا کے بیٹھ گئے اور گریہ کرنے لگے۔ بعض جگہ کے اوپر ملتا ہے کہ جہاں پر حسین نے جواب دیا تھا وہیں پر ایک طرف جناب قاسم بیٹھ گئے اور اپنے سر کو دونوں زانوں کے بیچ میں ڈال کے اور گریہ کرنے لگے۔ ایک مرتبہ یاد آیا کہ میرے بابا نے آخری وقت میں ایک تعویذ بازو پہ باندھا تھا، لاؤ ذرا اسے کھول کے دیکھیں تو لکھا ہوا تھا قاسم میرا بھائی
دشمنوں کے درمیان میں گھرا ہوگا، میں تو نہ ہوں گا لیکن تم اپنی جان کو قربان کر دینا، ہاں میرے بھائی کے سامنے اپنی جان کو بچانے کی کوشش نہ کرنا۔ قاسم خوش ہو گئے کہ اب تو چچا اجازت دے دیں گے۔ ہاں یہ خط لے کے آئے، تعویذ لے کے آئے۔ ایک بھائی نے اپنے بھائی کی تحریر دیکھی، ہاتھوں سے لگایا، رونے لگے، سر پہ رکھا اور پھر آخر میں کہا بیٹا جاؤ، میں نے تمہیں مرنے کی اجازت دے دی، اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ قاسم میدان قتال میں پہنچے، رجز بڑھا، ایسے پہلوان کا سامنا ہوا جس کا نام ارزق شامی تھا۔ جب وہ مقابلے میں آیا اس نے حملہ کیا، جناب قاسم نے حملے سے بچایا۔ ایک مرتبہ جب قاسم نے حملہ کیا ارزق نہ بچ سکا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 4 بچوں نے جب دیکھا کہ میرا باپ جو کہ مشہور پہلوان تھا، جب اس کا یہ حشر ہوا غصے میں سامنے آ گئے، ایک ایک کا کام قاسم نے تمام کیا۔ پسر سعد نے دیکھا کہ یہ تو ایک ایک کر کے ہمارے لشکر کو ختم کر دے گا، سب مل کے ایک بار حملہ کر دو۔ جب سارے سپاہیوں نے مل کے حملہ کیا، قاسم جب زخموں سے چور ہو گئے، گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، آواز دی چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین دوڑے، سپاہی سمجھے کہ حسین حملہ کر دیں گے، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ زندگی میں قاسم پامال ہو گئے، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے سرزمین کربلا پہ بکھر گئے۔ حسین نے ابا کا دامن بچھایا، اے قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا، تم پکارتے رہے، تمہیں چچا بچا نہ سکا۔ ٹکڑوں کو جمع کیا، خیمے میں لے کے آئے، علی اکبر کے جنازے کے پہلو میں رکھا۔ اے ام فروا آؤ اپنے قاسم کو دیکھو، گھوڑوں کی ٹانگوں سے اس کے جسد پہ ٹکڑے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار علیہ السلام کے سب کے ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار حاضرین میں اور گھروں میں جو بھی مریض ہیں، ہمارے کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہر مرض سے بالخصوص کورونا مرض سے تمام انسانوں کو محفوظ رکھ، بالخصوص یعنی حیدر کرار کی حفاظت فرما، اور جس مرض کی وجہ سے بیمار ہو گئے ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار شیان حیدر کرار ہوئے زمین پر جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرما، اور ہم لوگوں کو ان کے عوام میں نثار و شمار فرما۔